فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہیں ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ کتاب ہے آئین وہابیت، مؤلف ہیں استاد جعفر سبحانی، مترجم ہیں مولانا منیر الحسن جعفری النجفی صاحب، ناشر ہیں دارالثقافت الاسلامیہ پاکستان۔ اس کی طباعت اول ہوئی جمادی الثانی 1408 جنوری 1988 میں۔ اس کتاب کو 15 باب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فہرست بیان کرتے ہیں۔ باب اول جو کہ صفحہ نمبر 7 پہ کہ وہابی مسلک کا بانی کون تھا۔ باب دوم ہے اولیاء خدا کی قبور کی تعمیر اور وہابیت، صفحہ نمبر 17 پر، اور اسی کی ذیل میں پھر اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ الف تعمیر قبور کے بارے میں قرآن کا حکم یا نظریہ، صفحہ نمبر 23 پر۔ بے تعمیر قبور کے سلسلے میں امت مسلمہ کا نظریہ، 26۔ جیم حدیث ابی الحیاج، صفحہ نمبر 34۔ مذکورہ حدیث کے بارے میں ہمارا نظریہ، صفحہ نمبر 35۔ واقعیت بینی کی بجائے دلیلیں گڑنا، صفحہ نمبر 44۔ باب 3 پہ آتے ہیں ہم، اور یہاں پر ہے صفحہ نمبر 48 پہ قبور کی زیارت کتاب اور سنت کی روشنی میں۔ صفحہ نمبر 53 عورتیں اور زیارت قبور۔ باب 4 پہ آ گئے، مذہبی شخصیتوں کی قبروں کی زیارت کے تعمیری اثرات، صفحہ نمبر 58۔ صفحہ نمبر 61 پر جناب رسول خدا کی قبر مبارک کی زیارت، صفحہ نمبر 62 قرآنی ثبوت، صفحہ نمبر 67 زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منقول احادیث، صفحہ نمبر 70 زیارت قبور کو حرام دینے کے لیے وہابیوں کے دلائل۔ باب 5 پہ ہیں ہم، صفحہ نمبر ہے 75 اولیاء خدا کی قبور پر نماز اور دعا۔ باب 6 شروع ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر 83 ہے اولیاء خدا سے توسل، 84 اولیاء خدا کی ذات سے توسل، 84 بارگاہ الہی میں اولیاء کے مقام اور اللہ سے ان کے تقرب سے توسل، صفحہ نمبر 85 پہلی حدیث، صفحہ نمبر 89 دعا کرنے والوں کے حق کو وسیلہ قرار دینا، دوسری حدیث۔ تیسری حدیث ہے صفحہ نمبر 90 پہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو وسیلہ قرار دینا، صفحہ نمبر 92 مذکورہ حدیث یعنی تیسری حدیث اور ہمارا عقیدہ، صفحہ نمبر 95 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے سے قبل کے انبیاء کو وسیلہ قرار دینا، چوتھی حدیث۔ صفحہ نمبر 97 پر 5ویں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے توسل، حدیث 6 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے توسل، یہ بھی 6 حدیث بھی یہی ہے اور 5ویں بھی۔ صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 7، صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 8، صفحہ نمبر 102 توسل کے سلسلے میں مسلمانوں کی روش۔ باب 7واں شروع ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر 111 ہے، عنوان ہے آیا اولیاء خدا کا یوم ولادت اور یوم وفات منانا بدعت ہے،
صفحہ نمبر 114 پہلی دلیل، صفحہ نمبر 115 دوسری دلیل، صفحہ نمبر 117 تیسری دلیل، صفحہ نمبر 118 چوتھی دلیل۔ 8واں باب شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 120 عبادت اور پرستش میں توحید، صفحہ نمبر 122 عبادت کی حدود اور اس کی مکمل تعریف، صفحہ نمبر 123 لفظ عبادت کی پہلی تعریف، صفحہ نمبر 127 عبادت کی دوسری تعریف، صفحہ نمبر 128 لفظ رب کے کیا معنی ہیں، صفحہ نمبر 128 عبادت کی تیسری تعریف، صفحہ نمبر 131 نتیجہ بحث۔ 9واں باب شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 135 ہے اولیاء خدا سے ان کی حیات میں مدد طلب کرنا، صفحہ نمبر 136 پہلی صورت، صفحہ نمبر 137 دوسری صورت، صفحہ نمبر 143 تیسری صورت۔ 10واں باب شروع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 148 ہے عنوان ہے اولیاء خدا کی ارواح سے مدد طلب کرنا، صفحہ نمبر 149 موت انسان کی فنا کا باعث نہیں، صفحہ نمبر 153 انسان کی حقیقت روح ہے، صفحہ نمبر 157 قرآن میں انبیاء پر سلام بھیجا گیا ہے، صفحہ نمبر 160 ارواح مقدسہ سے حاجت روائی کی درخواست۔ 11واں باب شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 165 عنوان ہے اولیاء اللہ سے شفاعت کی درخواست کرنا، صفحہ نمبر 168 شفاعت کی درخواست اور ہمارے دلائل، صفحہ نمبر 171 قرآن اور حضور سے دعا کی درخواست، صفحہ نمبر 173 احادیث اور صحابہ کی سیرت، صفحہ نمبر 174 مرنے کے بعد کسی سے شفاعت کی درخواست کرنا۔ 12واں باب شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 176 عنوان طلب شفاعت کے ناجائز ہونے کے بارے میں وہابیوں کے دلائل، صفحہ نمبر 181 شفاعت کا تعلق خدا سے ہے، صفحہ نمبر 182 مردے سے شفاعت کی درخواست بے معنی ہے۔ باب 13واں شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے کیا غیبی طاقت پر اعتقاد شرک ہے، صفحہ نمبر 185 پر، صفحہ نمبر 186 پر ہے وہابیوں کا عقیدہ، صفحہ نمبر 187 پر مذکورہ بالا نظریے کے بارے میں ہمارا عقیدہ، صفحہ نمبر 187 حضرت یوسف کی غیبی طاقت، صفحہ نمبر 188 حضرت موسیٰ کی غیبی طاقت، صفحہ نمبر 189 حضرت سلیمان کی غیبی طاقت، صفحہ نمبر 190 حضرت عیسیٰ کی غیبی طاقت، صفحہ نمبر 192 کیا غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کی درخواست شرک ہے، صفحہ نمبر 193 حضرت سلیمان بلقیس کے تخت کو منگواتے ہیں، صفحہ نمبر 193 پر ہے یہ، اور باب ہو رہا ہے 14واں شروع۔ صفحہ نمبر 199 ہے عنوان ہے خدا کو اولیاء کے مقام اور حیثیت کی قسم دینا، صفحہ نمبر 201 خدا کو اولیاء کی قسم دینے کے سلسلے میں حضرت علی کا نظریہ، صفحہ نمبر 206 وہابیوں کے اعتراضات، پہلا اعتراض، صفحہ نمبر 207 دوسرا اعتراض۔ 15واں باب ہے جو کہ آخری باب ہے، اور صفحہ نمبر 210 پر عنوان ہے غیر خدا کی قسم اور وہابی عقیدہ، صفحہ نمبر 211 غیر خدا کی قسم کے جواز میں ہمارا استدلال، صفحہ نمبر 213 دوسری دلیل، صفحہ نمبر 215 اہل سنت کے چہارگانہ مذاہب اور غیر خدا کی قسم، صفحہ نمبر 217 وہابیوں کی احادیث۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول عنوان ہے وہابی مسلک کا بانی کون تھا۔ اگرچہ وہابی مسلک کا بانی عبد الوہاب نجدی کا بیٹا شیخ محمد ہے، تاہم اس مسلک کو شیخ محمد کی بجائے اس کے والد عبد الوہاب کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اس ضمن میں بعض علماء نے اس مسلک کو شیخ محمد کی بجائے اس کے والد کے نام سے منسوب کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اگر اسے شیخ محمد سے منسوب کر کے محمدیہ کا نام دیا جاتا تو اس صورت میں اس امر کا خدشہ موجود تھا کہ اس مسلک کے پیروکار اپنے مسلک کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے منسوب کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اور مزید معلومات کے لیے دیکھیے دارت المعارف فرید و جدی جلد نمبر 10
صفحہ نمبر 871 اس نامی رسالے کے حوالے سے جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 893 میں بھی ہے یہ اس کی ڈیٹیل پوری۔ شیخ محمد 1115 ہجری میں نجد کے ایک شہر عین سے ہے عینیہ میں پیدا ہوا، جہاں اس کے والد قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ بچپن سے ہی شیخ محمد کو تفسیر اور احادیث اور مذہبی کتب کے مطالعے سے گہری دلچسپی تھی۔ موصوف نے فقہ حنبلی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جن کا شمار فقہ حنبلی کے چند علماء میں ہوتا تھا۔ شیخ محمد نے جوانی کی منزل پر قدم رکھنے کے بعد فوراً بعد نجد کے باشندوں کی اکثر مذہبی اعمال اور رسوم کو غلط قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر جب وہ ایک بار فریضہ حج کے بعد مدینہ منورہ گیا اور وہاں اس نے قبر رسول پر مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دے کر دعائیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ اس عمل کو جائز خیال نہیں کرتا تھا۔ نجد واپسی کے بعد جب شیخ محمد نے شام کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ شام جانے سے قبل کچھ عرصے بصرہ میں مقیم رہا، جہاں اس نے لوگوں کے اکثر اعمال کو ہدف تنقید قرار دیا، جس کی وجہ سے بصرہ کے عوام نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ جب اسے بصرہ سے نکال دیا گیا تو ابھی وہ زبیر نامی شہر اور بصرہ کے درمیان ہی تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت کے علاوہ پیدل چلنے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہونے لگی، اور اگر اس موقع پر زبیر کے علاقے کا ایک شخص جس نے شیخ محمد کو علماء کے لباس میں دیکھنے کے بعد اسے بچانے کی کوشش کی تھی اسے پانی نہ پلاتا اور اسے سواری پر نہ بٹھا کر شہر نہ لے جاتا تو یقیناً راستے میں ہی شیخ محمد ہلاک ہو گیا ہوتا۔ شیخ محمد زبیر سے شام جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن زیادہ سفر نہ ہونے کی بنا پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور احسا نامی شہر روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے نجد کے ایک دوسرے شہر ہرمیلا کا قصد کیا، یہ حلوے والی ہے سے ہے۔ جس زمانے میں شیخ محمد ہرمیلا پہنچا اسی زمانے میں یعنی 1139 ہجری میں اس کے والد عبدالوہاب بھی عینیہ سے ہرمیلا منتقل ہو گئے۔ اس طرح شیخ محمد ایک بار پھر اپنے والد کے ساتھ رہنے لگا۔ ہرمیلا میں قیام کیا کے دوران شیخ محمد نے اپنے والد کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا اور ایک بار پھر اس نے اہل نجد کے مذہبی عقائد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف شیخ محمد اور اس کے والد کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے بلکہ شیخ محمد اور اہل نجد ایک دوسرے کے سخت مخالف بن گئے۔ اختلافات اور جھگڑوں کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ 1153 ہجری میں اس کے والد عبدالوہاب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور دیکھیے تاریخ نجد آلوسی صفحہ نمبر 111 سے 113 تک، اس میں ڈیٹیل اور موجود ہے۔ شیخ محمد نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے خاص عقائد کے اظہار اور دوسرے لوگوں کے بعض مذہبی اعمال اور رسوم کی مذمت کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہرمیلا کہ کچھ لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کر لی اور اس طرح شیخ محمد کو علاقے میں شہرت بھی حاصل ہونے لگی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد شیخ محمد ہرمیلا سے عینیہ روانہ ہو گیا، جہاں اس زمانے میں عثمان بن حمد کی حکمرانی تھی۔ عینیہ پہنچنے پر عثمان بن حمد نے شیخ محمد کا خیر مقدم کیا اور اس کی عزت کی اور اس کی حمایت کرنے پر آمادہ ہوا، اور اس کے جواب میں شیخ محمد نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تمام اہل نجد کو عثمان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہی شیخ محمد نے اپنے عقائد کے پرچار کے سلسلہ شروع کیا اور رؤسا یعنی وہاں کے جو بڑے تھے امیر تھے ان کو اس کی سرگرمیوں کی خبر موصول ہوئی، اس نے عثمان بن حمد کو خط لکھا، جس کے نتیجے میں عثمان نے شیخ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے معذرت کی کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ شیخ محمد نے عثمان بن حمد سے کہا اگر وہ اس کی یعنی شیخ کی مدد جاری رکھے تو پورے نجد کا مالک ہو جائے گا۔ تاہم عثمان نے شیخ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اسے عینیہ کے شہر سے باہر نکال دیا۔ عینیہ سے نکالے جانے کے بعد شیخ محمد 1160 ہجری میں نجد کے مشہور و معروف شہر داریہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت داریہ کا امیر آل سعود کا جد اعلیٰ محمد بن سعود تھا،
جس نے شیخ محمد سے ملاقات کی اور اسے اپنے علاقے میں عزت و تکریم کے حصول کا مجدہ سنایا، جس کے جواب میں شیخ نے بھی محمد بن سعود کو نجد کے تمام شہروں پر تسلط اور حکومت حاصل کرنے کی خوشخبری دی، اور اس طرح شیخ محمد اور آل سعود کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا۔ اگرچہ ایک عثمانی مصنف نے اس اپنی تاریخ بغداد کے صفحہ نمبر 153 پر شیخ محمد اور آل سعود کے درمیان تعلقات استوار ہونے کے واقعے کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے، تاہم جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب شیخ محمد داریہ میں وارد ہوا تو اس نے محمد بن سعود کے ساتھ دوستی کی، تو داریہ کے عوام انتہائی تنگ دستی اور غربت کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تاریخ نجد کے مصنف آلوسی نے ابن بشر نجدی کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ابن بشر نے یعنی جب پہلی بار داریہ کا دورہ کیا تو اس وقت یہاں کے عوام کو میں نے تنگ دستی اور غربت کے عالم میں زندگی بسر کرتے پایا تھا، مگر دوسری بار جب میں نے سعود کے زمانے میں اس علاقے کا دورہ کیا تو یہاں کے عوام کی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ اس علاقے کے لوگ بے پناہ دولت و ثروت کے مالک بن چکے تھے، ان کے ہتھیار سونے اور چاندی سے مزین تھے، اور وہ لوگ اصیل گھوڑوں پر سوار ہوتے، امیرانہ لباس زیب تن کرتے، یہاں تک کہ عوام کی امیرانہ شان و شوکت اس قدر بلند ہو چکی تھی کہ زبان اس کی تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہے۔ موصوف مزید لکھتا ہے کہ ایک دن میں نے داریہ کے بازار میں یہ منظر بھی دیکھا کہ مرد ایک قطار میں اور عورتیں دوسری قطار میں کھڑی ہیں، اور بازار سونا اور چاندی، اسلحہ، اونٹ، بھیڑ، بکری، گھوڑے، زرق برق لباس، گوشت، گندم اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء سے بھرا پڑا ہے۔ جہاں تک کہ نگاہ کام کرتی تھی، بازار ہی بازار نظر آتا تھا۔ ہر طرف سے دکانداروں اور خریداروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے فروخت کیا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے خرید کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے تاریخ ابن بشر نجدی۔ ابن بشر نے اس امر کی وضاحت نہیں کی کہ اس علاقے کے لوگوں کو آخر یہ بے پناہ دولت و ثروت کہاں سے حاصل ہوئی، لیکن تاریخ کے مطالعے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اہل نجد نے دوسرے اسلامی شہروں اور مسلم قبائل پر حملوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو لوٹنے کی توجہ کی وجہ سے حاصل کی تھی جو شیخ محمد کے عقائد کو قبول نہ کرنے کے مجرم تھے۔ شیخ محمد نے اپنے عقائد کو تسلیم نہ کرنے والے مسلمانوں پر نہ صرف حملہ کر کے ان کے مال و متاع کو لوٹنا جائز خیال کرتا تھا، بلکہ وہ ان مسلمانوں سے حاصل کردہ مال و متاع کو مال غنیمت سے تعبیر کرتا تھا، اور اس مال غنیمت کو استعمال کرنے کا مکمل اختیار صرف شیخ ہی کو حاصل تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اس مال غنیمت کو صرف 2 یا 3 افراد میں تقسیم کر دیتا، اور اگر چاہتا تو اسے صرف اپنی ملکیت قرار دے دیتا، کیونکہ مال غنیمت شیخ کی ملکیت ہوتا تھا۔ اس لیے امیر نجد کو بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ اپنے لیے مخصوص کرنے کے لیے شیخ سے اجازت حاصل کرنا ہوتی تھی۔ شیخ محمد کی سرگرمیوں کا کمزور ترین پہلو یہی رہا کہ وہ ان مسلمانوں کو جس کے غلط عقائد کو تسلیم نہیں کرتے تھے جنگی کافر قرار دے کر ان کے ساتھ جنگی کافروں جیسا سلوک روا رکھتا، اور ان کے جان اور ناموس کے لیے کسی قسم کی اہمیت اور وقت کا قائل نہ تھا۔ مختصر یہ کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی لوگوں کو اپنی غلط توجیہات پر مبنی توحید کو قبول کرنے کی دعوت دیتا، اور جو لوگ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے غلط عقائد کو تسلیم کر لیتے تو ان کی جان اور مال محفوظ رہتی، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے انہیں جنگی کافروں کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا، اور ان کی جان لینا اور مال لوٹنا حلال اور مباح سمجھا جاتا۔ وہابی مسلک کے پیروکاروں نے نجد کے اندر یا نجد کے سے باہر یمن، حجاز، شام، سوریہ اور عراق وغیرہ میں جو جنگیں لڑی تھیں، ان تمام جنگوں کی اصل وجہ ان علاقوں کے مسلمانوں کی طرف سے شیخ محمد کے غلط عقائد کو قبول کرنے کی دعوت ٹھکرا دینا ہی تھا۔ وہابیوں کے نزدیک ہر وہ شہر جن پر وہ جنگ کے ذریعے قبضہ حاصل کر لیتے ان کے لیے حلال کا حکم رکھتا تھا، اسی لیے اس قسم کے
شہروں کو اپنی ملکیت اور جاگیر قرار دینا اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ انہیں اپنے جاگیر قرار دے دیتے، ورنہ ان شہروں سے ہاتھ آنے والے مال غنیمت پر بھی اکتفا کرتے تھے۔ اور اس کی مزید تفصیل جو ہے کتاب جزیرۃ العرب فی القرآن العشرین صفحہ نمبر 341 پر 341 پر۔ تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو وہابیوں کے عقائد کو مان لیتے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ شیخ محمد کے ہاتھ پر بیعت کریں، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو شیخ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے اور اس کے خلاف نبرد آزمائی کے لیے کھڑے ہوتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا اور ان کے مال و متاع کو اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا جاتا، اور یہی وہ روش تھی جس پر چلتے ہوئے احسا کے نواحی علاقوں میں واقع ایک گاؤں میں بھی جس کا نام فصول بتایا جاتا ہے تقریباً 300 افراد کا قتل عام کیا گیا اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا گیا تھا۔ اور تفصیلات کے لیے دیکھیے تاریخ المکرمۃ المکۃ العربیہ سعودیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ 1206 ہجری میں جب شیخ محمد بن عبد الوہاب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یاد رہے کہ شیخ کی تاریخ پیدائش اور موت کے بارے میں 1115 اور 1206 ہجری کے علاوہ دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں، تو اس کے پیروکاروں نے شیخ کے مشن کو جاری رکھا۔ مثال کے طور پر 1216 ہجری میں وہابی العقیدہ امیر سعود نے 20,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کرنے کے بعد کربلائے معلیٰ کی سرزمین پر حملہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کربلائے معلیٰ اپنی شہرت اور عظمت کے عروج پر تھا، اور ایران، ترکی اور عرب ممالک کے زائرین کا کربلائے معلیٰ میں تانتا بندھا رہتا تھا۔ امیر سعود کربلائے معلیٰ کا محاصرہ کرنے کے بعد جب شہر میں وارد ہوا تو اس نے اس مقدس سرزمین کے باشندوں اور اس شہر کے دفاع کرنے والوں کا وحشیانہ انداز سے قتل عام کیا۔ وہابیوں کے اس لشکر نے کربلائے معلیٰ کے شہر میں جو تباہی اور بربادی مچائی تھی اسے الفاظ کے ذریعے بیان کرنا ناممکن ہے۔ امیر سعود کے لشکر میں شامل وہابیوں نے اس مقدس شہر میں 5,000 جبکہ بعض مورخین کے مطابق 20,000 افراد کے وحشیانہ قتل عام کے بعد امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں موجود خزانوں کا رخ کیا۔ یہ خزانے نہایت گراں بہا اور نفیس ترین اشیاء کے علاوہ مال و دولت سے بھرے پڑے تھے۔ سعود نے وہاں کی ہر چیز کو لوٹ لیا اور امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کے خزانوں میں موجود مال و دولت اپنے قبضے میں لے لی۔ تاریخ کربلا کا یہ وہ دل خراش سانحہ ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد امام علی مقام علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے شعراء نے اس سانحے کے بارے میں مرثیے لکھے۔ یہاں پر کتاب کا نام ہے کہ دیکھیے کتاب تاریخ کربلا و حائر حسین صفحہ نمبر 172 سے لے کے 174 تک۔ مورخین کے مشہور اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہابی العقیدہ افراد مسلسل 12 برس تک کربلا معلیٰ، اس کے نواحی علاقوں اور نجف اشرف کی مقدس سرزمین پر حملہ آور ہوتے رہے۔ ان حملوں کا آغاز 1216 ہجری سے ہوا اور مذکورہ حملہ جو کربلا معلیٰ میں کیا گیا اس کے بارے میں شیعہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حملہ اسی سال عید غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کو کیا گیا تھا۔ علامہ سید محمد جواد آملی مرحوم اپنی قابل قدر فقہی کتاب مفاتیح الکرامہ کی 7ویں جلد کے آخر میں اسی سانحے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ زیر نظر کتاب کا یہ حصہ 9 رمضان المبارک 1225 کو نصف شب کے وقت مصنف کے ہاتھوں ایک ایسی حالت میں تکمیل کے مراحل تک پہنچا ہے جبکہ مصنف کا دل و دماغ بے حد تشویش اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار تھا، کیونکہ انیزہ جگہ کا نام ہے شاید کہ وہ عرب باشندے جو وہابی العقیدہ ہیں انہوں نے نجف اشرف کے اطراف اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کا محاصرہ کر کے تمام راستے بند کر دیے۔ نیمہ شعبان کے موقع پر زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے آنے والے زائرین کو ان کی وطن واپسی سے قبل لوٹنے کے علاوہ ان زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد کا جن میں زیادہ تر ایرانی شامل تھے قتل عام کیا گیا۔
اگرچہ اس بار قتل ہونے والے زائرین کی تعداد 150 افراد بتائی گئی ہے، تاہم اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ قتل ہونے والوں کی تعداد مذکورہ تعداد سے کم ہے۔ اور یہ روایت جو ہے مفاتیح الکرامہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 653 پر ہے۔ بہرحال وہ عقیدہ توحید جسے قبول کرنے کی شیخ محمد اور اس کے پیروکار دعوت دیتے تھے، اگر اس دعوت کو کوئی قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر انکار کرنے والے کی جان، مال اور ناموس وہابیوں کے لیے حلال اور مباح ہو جاتا۔ یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہابی جس عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے، وہ عقیدہ چند آیات اور احادیث کے ظاہری معنی کے ذریعے ذات باری تعالیٰ کے لیے ذات باری تعالیٰ کے لیے جھت، جیم ہے تے جھت اور سمت، اور یعنی سمت، جہت اور سمت کے اسبات اور اللہ تعالیٰ کو اعضاء و جسم رکھنے والی شے تصور کرنے پر مبنی ہیں۔ آلوسی کا کہنا ہے کہ وہابی طبقہ ابن تمیمہ کی پیروی میں ان احادیث کی تائید کرتے ہیں جن کے ذریعے ابن تمیمہ نے خداوند عز و جل کی آسمان دنیا یعنی آسمان اول پر آمد کو ثابت کیا، اور اس ضمن میں خیال ظاہر کیا کہ یہی وہ موقع ہے جب خداوند عز و جل عرش سے دنیا کے آسمان پر آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یعنی کیا کوئی توبہ کرنے والا ایسا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ موصوف آلوسی ہی کا کہنا ہے کہ وہابی اس امر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم میدان محشر میں آئے گا اپنے جسم کے ساتھ، اور اس حقیقت کو خدا نے قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ نیز ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خداوندہ اپنی ہر مخلوق سے جس طرح چاہے گا نزدیک ہو سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 15 میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور یہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے مطالعہ فرمائیے تاریخ نجد از آلوسی صفحہ نمبر 190 سے 191، اور ابن تمیمہ کا رسالہ عقیدہ الحمویہ۔ قابل ذکر ہے کہ یہ امر کہ ابن تمیمہ نے، جیسا کہ اس کی کتاب الرد علی الخنائی کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے متعلق احادیث کو جعلی احادیث قرار دے کر اس ضمن میں یہ خیال ظاہر کیا کہ اگر کوئی اس امر پر اعتقاد رکھتا ہے کہ وفات کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آپ کی حیات مبارکہ کی مانند ہے، تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا شدید غلط فہمی کا شکار ہے، جبکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی اس مسئلے کے بارے میں ابن تمیمہ کے خیالات سے مشابہ عقیدے کا اپنے زمانے میں شدت کے ساتھ اظہار کیا۔ چنانچہ وہابیوں کے غلط عقائد اور اقوال کے بارے میں یہ کہنا قطعی بجا معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ غلط عقائد اور اقوال ہیں جن کے پیش نظر اسلام کے بارے میں مذکورہ غلط عقائد کی روشنی میں تحقیق کرنے والوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام ایک بے حد خشک اور جامد قسم کا دین ہے، اسی لیے یہ دین ہر زمانے کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لوٹر اسٹیورٹ کا قول ہے کہ کیونکہ وہابی تعصب کے معاملے میں انتہا پسند واقع ہوتے ہیں، اسی لیے وہ گروہ یا طبقے جس پر بال کی کھال اتارنے کا محاورہ صادق آتا ہے، اس نے وہابیوں کے مخصوص طور طریقوں کو دلیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کی حقیقت اور فطرت نہ تو ہر زمانے میں انسانی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے کی ترقی اور تبدیلیوں میں مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کسی صورت میں بھی زمانے کے تغیرات سے سازگار نہیں ہو سکتا۔ اور مزید اس کے لیے کتاب کا مطالعہ کریے گا دنیا اسلام کی موجودہ صورتحال، حاضر الاعلام الاسلامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔
شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جس زمانے میں اپنے عقائد کے اظہار کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی زمانے سے ہی اسلام کے مایہ ناز علماء نے موصوف کے عقائد کی مخالفت میں اپنے خیالات کے اظہار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے سب سے پہلے شیخ محمد کے غلط عقائد کی مخالفت کی، ان میں شیخ محمد کے والد عبد الوہاب اور ان کے بعد شیخ محمد کا بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں کا تعلق فقہ حنبلی کے گراں قدر علماء میں ہوتا ہے۔ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نے سواق الالہیہ فی الرد الاعلی الوہابیہ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی، جس میں موصوف نے اپنے بھائی شیخ محمد کے عقائد کو رد کیا ہے۔ الفتوحات اسلامیہ نامی ایک کتاب میں زینی دہلان لکھتا ہے کہ شیخ محمد کے والد عبد الوہاب ایک صالح اور اہل علم انسان تھے۔ اسی طرح شیخ محمد کے بھائی شیخ سلیمان کا شمار بھی اہل علم شخصیت میں ہوتا ہے۔ شیخ محمد کے والد اور اس کا بھائی شیخ سلیمان اسی زمانے سے ہی شیخ کے غلط انداز فکر کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے، جبکہ شیخ طالب علمی کے دور سے گزر رہا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دونوں شیخ کو ڈانٹنے پھٹکارنے کے علاوہ عوام کو شیخ سے دور رکھنے کی بھرپور سعی کرتے رہے تھے، اور یہ بھی اسی کتاب میں ڈیٹیل ہے جس کا نام ابھی پہلے لیا، الفتوحات اسلامیہ۔ الاسلام فی القرآن العشرین میں عباس محمود عقاد نے لکھا کہ شیخ محمد کے مخالفین میں اس کے سب سے بڑے مخالف السواق الالہیہ فی الرد الاعلی وہابیہ کے مؤلف یعنی شیخ کے بڑے بھائی شیخ سلیمان تھے۔ عقاد نے اسی زمانے میں مزید لکھا کہ شیخ سلیمان، جنہیں شیخ محمد کا سب سے بڑا مخالف کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے غلط عقائد کو شدت سے رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ امور جنہیں وہابی العقیدہ افراد شرک اور کفر سے تعبیر کرتے ہیں، نیز ان امور کو مسلمانوں کی جان و مال پر تصرف اور نقصان پہنچانے کی دلیل قرار دیتے ہیں، ائمہ اسلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، مگر کسی بھی ائمہ اسلام کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی جس کے پیش نظر ان رسوم کو بجا لانے والے افراد کو کافر یا مرتد کہا جائے یا سمجھا جائے اور ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا جائے، یا پھر یہ کہ اسلامی شہروں کو وہابیوں کی طرح بلاد شرک اور دارالکفر کہا گیا ہو۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے اسی کتاب کی صفحہ نمبر 126 سے 137 کا مطالعہ فرمائیں۔ بہرحال یہاں تک سلسلہ گفتگو پہنچا دینے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ضمن میں اس امر کی یہ دہانی کراتے جائیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مسلک وہابیت کے موجد یا بانی کے نام سے تسلیم کرنا درست نہیں، کیونکہ شیخ محمد کے مورد وجود میں آنے سے صدیوں قبل وہابیت کے آئینہ دار افکار اور عقائد مختلف شکلوں میں موجود تھے اور انہیں ابن تمیمہ جیسے افراد ظاہر کرتے رہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں یہ عقائد ایک نئے مذہب کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکے، جس کی اہم ترین وجہ اس زمانے میں اس قسم کے عقائد رکھنے والوں کی تعداد بے حد کم ہونا تھی۔ ابو عباس احمد بن عبد العلیم جو ابن تمیمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جس کی تاریخ وفات 728 ہجری بتائی جاتی ہے، اگرچہ اس کا تعلق فقہ حنبلی کے علماء میں ہوتا ہے، تاہم جب ابن تمیمہ نے دیگر تمام اسلامی فرقوں کے اعتقادات کے منافی غلط عقائد کا اظہار کیا تو دیگر اسلامی فرقوں کے علماء نے ہمیشہ اس کی شدید مخالفت کی اور محققین کی رائے کے مطابق ابن تمیمہ کے غلط عقائد ہی بعد میں وہابی اعتقادات کی بنیاد قرار پائے۔ یہاں پر باب اول اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں باب دوم شروع کریں گے۔